پڑھیں سلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اتصال کے ساتھ مجلسوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس، دوسری کے بعد تیسری مجلس. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کے عزادار میں شامل کیا. یقیناً یہ میں خدا شاہد ہے، وہ جانتا ہے کہ میں صرف لفظی طور سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. کسی شخص کا بلینائر ہونا عام بات ہو سکتی ہے، کسی شخص کا مفسر ہونا عام بات ہو سکتی ہے، کسی شخص کا عالم ہونا عام بات ہو سکتی ہے، کسی شخص کا بہت بڑا فلسفی ہونا عام بات ہو سکتی ہے، کسی شخص کا بہت بڑا سائنسداں ہونا عام بات ہو سکتی ہے، لیکن کسی شخص کا عزادار ہونا عام نہیں ہے. کسی شخص کا امام حسین علیہ السلام کا عزادار ہونا بالیقین یہ عام بات نہیں ہے. یہ ایک خاص فیض الہی ہے جس کے اوپر ہوتا ہے، یہ اس کا ظرف جانے اور عطا کرنے والا جانے. یہ اللہ کا ایک لطف ہے. مولا سے پوچھا گیا کہ مولا محبت کیا ہے؟ ذرا سا آپ کی بیداری کے لیے عرض کر دوں، مولا محبت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا چونکہ رسول خدا سے سنا ہے یا علی حب کا ایمان و تقوی و بغض کا کفر و نفاق. اے علی تیری محبت ایمان ہے، تیری محبت تقوی ہے، تیرا بغض کفر ہے، تیرا بغض نفاق ہے. یا رسول اللہ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ یا مولا پورے اسلام کا جو دار و مدار ہے وہ ایمان کے اوپر ٹکا ہوا ہے، اور رسول ہم سے کہہ کر کے گئے ہیں کہ علی کی محبت ایمان ہے، علی کی محبت تقوی ہے. مولا ہو نہ ہو محبت ہے کوئی وزنی بات، محبت میں ہے کوئی وزن، جس وجہ سے رسول خدا نے یہ کہا. مولا محبت کیا ہے؟ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے کہ سنو میری محبت بازار میں فروخت ہونے والی کوئی عام شے نہیں کہ جسے جو جب چاہے خرید لے. میری محبت بازار میں فروخت ہونے والی کوئی عام
کا کرم اور ہے، اس کا رحم اور ہے. خدا کا کرم ہر کسی پہ ہوتا ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی ہو. خدا کا کرم ہر کسی پہ ہوتا ہے. اگر کرم نہ ہو تو قوم بھوکی مر جائے. سال بھر بھائی جن کے پاس محرم نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان جانے سے پہلے دعائیں مانگ لو، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ہمارے پاس فرش عزائے حسین، جو دعائیں ان دور میں نہیں قبول ہوتی، ان ایام میں نہیں قبول ہوتی، وہ دعائیں ان ایام میں. لیکن مانگے تو کیا مانگے؟ اللہ اکبر. مانگے تو کیا مانگے؟ ظاہر جاتا ہے کربلا معلیٰ، نجف اشرف، مشہد مقدس، قم جاتا ہے، سیریا جاتا ہے، عراق جاتا ہے، عرب جاتا ہے، مدینہ جاتا ہے، مکہ جاتا ہے. کیا مانگے، کیا طلب کرے؟ ایک عالم دین بتاتے ہیں کہ وہ اپنے استاد کے ساتھ مشہد مقدس گئے تو ان کے استاد نے پوچھا کہ کیا مانگو گے؟ سنیے توجہ کے ساتھ، ایک تحفہ انشاءاللہ بچوں کے لیے بزرگوں سے بہتر جانتے ہیں، آپ لوگوں سے سن کر کے ہم پڑھنا سیکھیں کہ کیا مانگو گے. فرمایا کہ آبا سوال تو بڑا آسان نظر آتا ہے لیکن جواب مشکل ہے. سوال تو بڑا آسان نظر آتا ہے، جواب مشکل لگتا ہے. اچھا بعض اوقات یہ بھی کہ جب کوئی بزرگ کوئی سوال کرے تو فوراً بڑھ بڑھ کے نہیں بولنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ خود کچھ بولنا چاہتا ہے. ارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں، جب کوئی بزرگ کبھی کچھ سوال کرے اس طرح کا تو بڑھ بڑھ کے نہیں بولنا چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بزرگ کچھ بولنا چاہتے ہیں، کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں جو انہوں نے اپنے تجربے سے حاصل کیا ہے. بس آپ کے ذہن کو بیدار کرنے کے لیے سوال پوچھ رہے ہیں. پوچھا کیا مانگو گے؟ آغا آپ بتائیں کیا مانگنا چاہیے. سوال آسان ہے سوال، لیکن جواب مشکل لگتا ہے. آپ بتائیں کیا مانگنا چاہیے. فرمایا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے جن کے دربار میں جا رہے ہو انہی کا جملہ ہے، انہی کی طرف لوٹا دو. جن کا جملہ ہے انہی کی طرف لوٹا دو. کہا کیا جملہ ہے؟ کہا دیکھا نہیں جب علی مصلی عبادت پہ آتے تھے کیا کہتے تھے؟ پروردگار جیسا میں خدا چاہتا تھا ویسا پا گیا، جیسا بندہ بنانا ہے ویسا بنا دے. بس ہم کربلا جائیں، ہم فرش عزا پہ آئے کہیں مولا میں جیسا آقا چاہتا تھا پا گیا، جیسا غلام بنانا ہے بنا دو. میں جیسا آقا چاہتا تھا ویسا پا گیا، اب جیسا غلام آپ کو بنانا ہے ویسا بنا دے. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایسا آقا ملا کہ ہم ہر ایک چوراہے پر سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں. ہمیں ہمارے آقا نے ہمارا سر جھکنے نہیں دیا، ہم سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں. توجہ، میں نے جس کلمہ نورانی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، مولا کائنات کے زبان سے جاری و ساری ہونے والا یہ کلمہ تکلم و دور افروغ، بولو
تاکہ پہچانے جاؤ. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. میرے ساتھ بالکل رہیے گا. ذرا سی گفتگو انشاءاللہ، اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ محنتوں کا حق ادا ہو. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. پہچان اس خواہش کا نام ہے جو خلقت کائنات کی وجہ بنی. بالکل بیدار رہیے. پہچان اس چاہت، اس تمنا، اس خواہش کا نام ہے جو کائنات کی تخلیق کی وجہ قرار پائی. کنت کنزا مخفیہ، میں ایک مخفی خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا. مجھے عشق ہوا، مجھے چاہت ہوئی، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ اکبر. بھائی اگر وہ خلق نہ کرتا تب بھی اس کی کبریائی میں کوئی حرف نہیں آنے والا تھا. اگر وہ خالق بغیر خلقت کیے بھی تھا، اللہ اکبر، بغیر خلقت کیے بھی وہ خالق تھا. توجہ ہے، بغیر پہچانے جانے کے بھی وہ پہچانا ہوا تھا. لیکن اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے تخلیق کی. اہل تشیع سے جو مطالبہ ہے وہ پہچان کا ہے، وہ ماننے کا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ماتا ولم یعرف، امام زمانے ہی مانا جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ مانے یا نہ پہچانے، نہ پہچانے. میں بچوں سے کہتا ہوں، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ مانے نہیں ہے، نہ پہچانے، وہ جاہلیت کی موت مرا، وہ کفر کی موت مرا. تھوڑا سا سکوت انشاءاللہ سنیے گا توجہ کے ساتھ. تو پتہ یہ چلا کہ اہل تشیع سے بھی جو مطالبہ ہے وہ پہچان کا ہے، وہ ماننے کا نہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ انہیں مانو، یہ کہا گیا کہ انہیں پہچانو. دیکھیں یہ ممکن ہے کہ کوئی کسی کو مانتا ہو لیکن پہچانتا نہ ہو. توجہ رکھیے گا، یہ ممکن ہے کہ کوئی کسی کو مانتا ہو لیکن پہچانتا نہ ہو. اس کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کسی کو پہچانتا ہو لیکن مانتا نہ ہو. بھائی سنیے توجہ کے ساتھ، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کسی کو پہچانتا ہو لیکن مانتا نہ ہو. جیسے ہم یزید کو پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں. ارے آپ کہاں ہیں بھائی؟ ہم یزید کو پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں. توجہ ہے. لیکن دیکھیں یہ جو اصول ہے یہ اہل بیت کے لیے نہیں ہے. اہل بیت کے لیے کیا اصول ہے کہ اگر کوئی شخص، شرط اس کے بعد لگاؤں گا، اگر کوئی شخص انہیں پہچان لے گا، اللہ اکبر، اگر کوئی شخص انہیں پہچان لے گا تو اس کی فطرت پہ یہ واجب ہے کہ انہیں مانے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی تخلیق پاک ہو. شرط یہ ہے کہ اس کی تخلیق پاک ہو، اس کی خلقت پاک ہو. اگر خلقت پاک ہوگی تو اہل بیت کو پہچان کے مانے گا ضرور. بعض افراد ایسے ہیں جو انہیں مانتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں، مانتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں. توجہ ہے، پہچاننا ہے ان کے حق کی بنا پر، ان کی فضیلت کے بنا پر نہیں. بھائی رسول کو کہنے والا نے کہا نا صرف عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ چارہ تو نہیں. بھائی وہ بھی مانتے ہیں، صادق مانتے ہیں، امین مانتے ہیں، سراج منیر مانتے ہیں، خلق العظیم مانتے ہیں. لیکن رسول کا، آپ سنیے توجہ کے ساتھ، رسول کا صادق ہونا فضیلت ہے، حق نہیں. رسول کا امین ہونا فضیلت ہے، حق نہیں. رسول کا سراج منیر ہونا فضیلت ہے، حق نہیں. رسول کا خلق عظیم پر فائز ہونا فضیلت ہے، حق نہیں. تو جو مانتے ہیں وہ فضیلت سے مانتے ہیں، حق سے نہیں. جو پہچانتے ہیں حق سے پہچانتے ہیں. حق کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں رسول کی فضیلت ہے، لیکن محمد رسول اللہ ہونا یہ رسول کا حق ہے.
علی یا علی. علی کون؟ کرم اللہ وجہہ. علی کون؟ فاتح خیبر. علی کون؟ شوہر بطول. علی کون؟ مولود کعبہ. علی کون؟ صاحب ذوالفقار. یہ تمام تر فضیلتیں آپ کے سامنے مل جائیں گی، لیکن شوہر بطول ہونا علی کا، علی کی فضیلت ہے. مولود کعبہ ہونا علی کی فضیلت ہے. صاحب ذوالفقار ہونا علی کی فضیلت ہے. فاتح خیبر ہونا علی کی فضیلت ہے. فاتح خندق ہونا علی کی فضیلت ہے. لیکن علی ولی اللہ بلا فصل ہونا یہ علی کا حق ہے. اللہ کا ولی ہونا، رسول کا وسیع ہونا بغیر کسی فاصلے کے، یہ علی کا حق ہے. عالم کہتا نظر آتا ہے کہ ہم جناب سیدہ کو رسول کی بیٹی مانتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم انہیں صدیقہ مانتے ہیں، ہم انہیں راسیہ مانتے ہیں، ہم انہیں مرضیہ مانتے ہیں، ہم انہیں بطول مانتے ہیں، ہم انہیں عذرا مانتے ہیں، ہم انہیں انسیہ اورا مانتے ہیں. یہ تمام تر القاب شہزادی کی فضیلت ہے. لیکن توجہ کے ساتھ سنیے گا، فاطمہ ہونا فضیلت ہے، سیدہ ہونا فضیلت ہے، بطول ہونا فضیلت ہے، انسیہ اورا ہونا فضیلت ہے، محدثہ ہونا فضیلت ہے. یہ سب فضیلت ہے، لیکن فدق فاطمہ کا حق ہے. صلوات علی محمد. جو انہیں ان کے حق سے پہچانتا ہے، ہم اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں ان کی پہچان کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. حقیقت میں جو ان کی پہچان کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے. یہ وہ حقوق میں بیان کر رہا ہوں جو اللہ نے جس پر اقرار کرنے کی شرط لگائی کہ انہیں ان کے اس حق سے مانو. علی کو صاحب ذوالفقار ماننا یہ علی کی فضیلت ہے، لیکن علی کو خلیفتہ بلا فصل ماننا یہ علی کا حق ہے. رسول خدا نے غدیر کے میدان میں مولائے کائنات کو بلند کیا. جب دیکھیے واٹس ایپ کی اور فیس بک کی جو فرضی یونیورسٹی ہے اس کی طرف سے پورے عالم میں ایک فالس امیج جو ہے وہ پروپیگیٹ کی جا رہی ہے، اور بچے جو ہے نہیں جانتے اور اس کو لگا لیا کرتے ہیں. اور اس امیج میں کیا آ رہا ہے کہ رسول خدا نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے ایسے اٹھایا، بغل میں مولائے کائنات کھڑے ہیں رسول اللہ. غدیر کی امیج یہ نہیں ہے. غدیر کی اصلی امیج یہ ہے کہ رسول خدا نے مولائے کائنات کو پاؤں سے پکڑ کے اٹھایا ہے اور اٹھا کے یہاں تک اتنا قریب لائے ہیں. اے اللہ اکبر، اتنا قریب لے کر کے آئے ہیں، اس بلندی پر لائے ہیں کہ سامنے جو مجمع تھا اس نے جب دیکھا، دیکھیے اسے کہتے ہیں پہچان، جب اس نے دیکھا تو قدم سے لے کر کے صدر تک رسول کو دیکھ رہے تھے. پاؤں سے لے کر کے سینے تک عوام رسول کو دیکھ رہی تھی، لیکن سینے سے چہرے تک علی کو دیکھ رہی تھی. ایسی تصویر کو کہتے ہیں خلافت بلا فصل. صلوات علی محمد. اس سے بہتر انداز میں ایک سی بات ہے. سمجھ میں کیا آیا کہ پہچان مطالبہ جو ہے ہم سے وہ پہچان کا ہے کہ انہیں پہچانو. رسول خدا نے کیا فرمایا؟ ھذا حسین فاعرفوہ. کیا ہے ترجمہ کہ یہ میرا حسین ہے، اسے مانو یا پہچانو؟ اسے پہچانو. یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو. مسجد سجی ہوئی ہے، برسر ممبر صاحب ممبر بیٹھے، شریعت کے احکام بیان ہو رہے ہیں. باب مسجد میں داخلہ فرزند باب علم ہوا. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور بڑھ کے رسول خدا نے امام کو اٹھایا، آغوش میں لیا، لے کر کے ممبر پہ آئے. اللہ اکبر. صاحب ممبر نے ایک درس دیا. ہائے 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 ہائے. صاحب ممبر نے ایک درس دیا. رہتی دنیا تک ممبر پہ آنے والوں
لاجیکل سی بات پیش کر رہا ہوں. دیکھیے جو لوگ ہیں وہ وقت کے ساتھ ڈائنامکلی جوان ہو رہے ہیں. ہر نسل دن بدن بڑھ رہی ہے, جوان ہوتی جا رہی ہے. اور ہر سال میں چاہوں گا کہ جو ذاکرین ہیں وہ اس وقت محسوس کریں گے اس مسئلے کو. ہر سال فرش ازا پر ایک نسل اپنے ذہن کو اس بیداری سے لے کے پہلی بار آتی ہے کہ وہ خیبر کو بیسٹ پاسبل وے میں سن سکے. ارے میں ایسے کر رہا ہوں بھائی, ہم لوگ بھی جوان ہوئے نا, بچپن کے بہت سارے دور ایسے گزرے ہیں کہ بے شعوری میں خیبر سنا ہے, لیکن ایک دور زندگی میں پہلی بار ہر کسی کے آتا ہے جو اپنے شعور کے ساتھ خیبر سنتا ہے, جو اپنے شعور کے ساتھ کربلا سنتا ہے, جو اپنے شعور کے ساتھ خندق سنتا ہے. اگر ہم نے کسی سال یہ چیزیں چھوڑ دی تو وہ نسل محروم ہو جائے گی. جس تیزی کے ساتھ اس کے ذہن کو بلڈ اپ ہونا چاہیے وہ تیزی اس کا ذہن چھوڑ دے گا. آپ کہاں ہیں؟ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بس رٹی رٹائی چیزیں پیش کی جاتی ہیں. ہر چیز کے پیچھے کچھ فلسفے ہیں, کچھ منطق. ایک سوال پڑھے پر محمد اب آ جائیے کیا فرمایا رسول خدا نے, حاضر حسین فارغ ہو, یہ میرا حسین ہے, اسے پہچانو. بھائی تعارف کس کا ہو رہا ہے؟ والقمر کا. کرا کون رہا ہے؟ والشمس. تعارف والقمر کا ہو رہا ہے, کرا کون رہا ہے؟ والشمس. وقت کون سا ہے؟ رات کا اندھیرا نہیں, دن کا اجالا. بھائی ہم کیوں نہ انصار حسین کو اصحاب رسول پر فضیلت دے. بھائی یہ اصحاب رسول تھے جنہوں نے حسین کو دن کے اجالے میں نہ پہچانا, وہ انصار حسین تھے جنہوں نے حسین کو رات کے اندھیرے میں. صلوات علی محمد وعلیہ.
بس ایک دفعہ سگنیچر پہچان کا وسیلہ ہے، جو ہے نام پہچان کا وسیلہ ہے، تصویر پہچان کا وسیلہ ہے، لیکن ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ پہچان ہی تو ہوتی ہے۔ خاندان پہچان کا وسیلہ ہے، شجرہ نسب پہچان کا وسیلہ ہے، سرنیم پہچان کا وسیلہ ہے، کاسٹ پہچان کا وسیلہ ہے، ایڈریس پروف پہچان کا وسیلہ ہے، تھم امپریشن پہچان کا وسیلہ ہے۔ بھائی اتنے پہچان کے وسیلے ہیں، لیکن آپ کے مولا نے کہا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اب میں مثال پیش کر رہا ہوں یہاں پر، مانیے کہ یہ بستی ہے ہماری، عزائے حسین کی بستی، یہ سجی ہوئی بستی، فرشیدہ بچھا ہوا ہے۔ اب محسوس کریں کہ زندگی میں پہلی بار ایک خطیب یہاں آنے والا ہے، اللہ اکبر، ایک خطیب آنے والا ہے آپ کی بستی میں۔ یہ وہ بستی ہے جو خطاب سنا کرتی ہے، جو مجلس سنا کرتی ہے، اور باذوق لوگ، باشوق لوگ میں انتظار ہے کون آنے والا۔ اس کی تصویر پوری بستی میں لگ گئی، اشتہار پوری بستی میں لگ گیا۔ فرض کیجئے کہ آپ اس شخص کو جانتے تھے بچپن میں، توجہ کے ساتھ سنیے، فرض کیجئے آپ اسے جانتے تھے، بالکل میرے ساتھ جڑے رہیے گا، آپ اسے جانتے تھے، اس کے خانے والے کو بھی جانتے تھے، اس کی فیملی سے بھی واقف تھے، اس کا شجرہ نسب بھی جانتے تھے، اس کی کاسٹ بھی جانتے تھے آپ، اس کی سطح علم بھی جانتے تھے۔ اچھا پتا تھا آپ کو واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے کہ یہ اس علم کو حاصل کر چکا ہے، اب یہ آنے والا ہے، اور اس نے یہ پڑھائی کی ہے، یہ یہاں سے انڈیا سے یہ پڑھائی کر کے گیا تھا، یہ تمام تر چیزیں آپ جانتے ہیں۔ آپ سے کبھی فیس ٹو فیس ملاقات نہیں ہوئی ہے، آپ سے کبھی بات نہیں ہوئی ہے، آپ نے کبھی اسے سنا نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ آپ نے اسے انگوٹھے کا نشان تک دیکھا ہوا ہے، آپ کے پاس اس کا آدھار کارڈ بھی آ چکا ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ لیکن یاد رکھیے، جب وہ ممبر پہ آئے گا اور بولے گا، جب بولے گا تو اس کے بولنے سے جو اس کی ذات کا تعارف ہوگا، یہ سارے وسیلے پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ ممکن ہے کہ اس کے خاندان سے اس کی پہچان ہو، یہ ممکن ہے کہ اس کے باپ سے اس کی پہچان ہو، یہ ممکن ہے کہ اس کے دادا سے اس کی پہچان ہو، لیکن اس کی ذات کا وزن جو ہے وہ تب پتا چلے گا جب وہ بولے گا۔ جب تک وہ بولے گا نہیں، یہ نہیں سمجھ سکتا کوئی کہ اس کی ذات میں وزن کتنا ہے، اس کی سطح علم کتنی، یہ نہیں پتا چل سکتا۔ تو اپنی ذات کا وزن، دیکھیں ایکچوئل پہچان جو ہے وہ ذات کا وزن ہے، اور جو ہے نا ایکچوئل پہچان ذات کا وزن ہے۔ تو جب تک ایکچوئل پہچان نہیں ہو سکتی جب تک ذات کا وزن نہ ہو۔ ذات کا وزن تب سمجھ میں آئے گا جب کوئی بولے گا، جب بولے گا تب وہ پہچانا جائے گا کہ اس میں ہے کیا، ایکچولی اس میں ہے کیا۔ اب سنیے، جو خواہش کر رہا ہے کہ وہ پہچانا جائے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ بولتا نہیں۔ اب شاید آپ کے قریب آ رہا ہوں، جس کو خواہش یہ ہے، جس کو چاہت یہ ہے کہ وہ پہچانا جائے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ بولتا نہیں۔ اور ذرا قریب کرو، اس کی شان یہ ہے کہ وہ بغیر وسیلے کے بولتا نہیں۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے کہ بغیر وسیلے کے بول نہیں سکتا، لیکن خطابت وہی ہے جس میں توحید مجروح نہ ہو۔ میں اپنے وطن میں پڑھ رہا ہوں، اس کی شان یہ ہے کہ وہ بغیر وسیلے کے بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں۔ کیوں؟ سنیے توجہ کے ساتھ، بس تھوڑے سے نظریں۔ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں۔ کیوں نہیں بولتا؟ اس لیے نہیں بولتا کیونکہ وہ بغیر وسیلے کے بول تو سکتا ہے، ہم بغیر وسیلے کے اسے سن نہیں سکتے۔ اب آپ تیار ہو رہے، وہ بغیر وسیلے کے بول سکتا ہے لیکن ہم بغیر وسیلے کے اسے سن نہیں سکتے۔ سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے نا بھائی، ہم بغیر وسیلے
وائس کی فریکوینسی کو ہمارے کان کیسے برداشت کر پائیں گے؟ تو وہ بغیر وسیلے کے بول سکتا ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم بغیر وسیلے کے سن نہیں سکتے۔ اس کی آسان مثال کہ ایک 40,000 وولٹ کی الیکٹریسٹی سپلائی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک 0 واٹ کے بلب کو جلا سکے، لیکن ایک 0 واٹ کے بلب کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ بغیر وسیلے کے اس سے جل جائے۔ اس لیے درمیان میں ٹرانسفارمر رکھا جاتا ہے جو ادھر کی کیپیسٹی کو اس کی اوقات کے برابر کرتا ہے۔ بلا وسیلہ نہیں دیکھا۔ بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ اب سنیے کہ جس نے خواہش کی کہ وہ پہچانا جائے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ بغیر وسیلے کے بولتا نہیں۔ اور اللہ اکبر، مالک بیان نے ایک اصول دیا، تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تو اب اس کی خواہش کے اوپر یہ واجب قرار پایا کہ وہ ایک ایسی فرد کو خلق کرے کہ جس کے زبان کی جنبش اس کی ذات کا تعارف کرائے۔ اس کی چاہت پہ یہ واجب ہوا کہ وہ ایک ایسی فرد خلق کرے کہ جس کی زبان کی جنبش اس کی ذات کا تعارف کرائے۔ جب نگاہ شوق نے مطالعہ آفاق کیا تو ایک ذات نظر آئی کہ جس کی زبان پر لسان اللہ کی مہر لگی تھی۔ ٹاپک ہے۔ اب سنیے، لازم ہوا اس کے اوپر کہ وہ ایک ایسی فرد کو پیدا کرے، ایک ایسی فرد کو خلق کرے کہ جس کی زبان پر لسان اللہ کی مہر لگی، کہ جب وہ بولے تو اللہ پہچانا جائے۔ لیکن صرف بولنے سے ذات کا مکمل تعارف نہیں ہوتا۔ توجہ، صرف بولنے سے ذات کا مکمل تعارف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ صرف بولنے سے ذات کا مکمل تعارف اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان بولتا وہ ہے جو وہ جانتا ہے۔ اب میں قریب کر رہا ہوں آپ، انسان بولتا وہ ہے جو وہ جانتا ہے۔ علی بولیں گے تو اللہ پہچانا جائے گا۔ تو یہ لازم ہوا کہ علی کے پاس وہ سب ہو جو جانکاری کے اعتبار سے اللہ کے پاس ہے۔ پہچان کے لیے آپ فرمائیں گے نہیں، کیوں نہیں؟ کیونکہ بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا ہے۔ اللہ اکبر، کب بولنا ہے، کب نہیں بولنا ہے۔ علم میں سب کچھ ہوتا ہے، بولنا ہے تو اس میں سے کیا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے، یہ سب کچھ چھپا ہوتا ہے ذات کی تعارف کے پیچھے زیر بیان۔ تو علی کو بولنا ہے خدا کو پہچانوانے کے لیے، کس کے علم سے؟ اللہ کے علم سے۔ لیکن کب بولنا ہے، کب نہیں بولنا ہے، یہ بھی وہی شان ہونا چاہیے کہ اللہ کب بولے، کب نہ بولے۔
اقوال میں سے ایسے ایسے قول ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے سننے والے کی بات تو الگ ہے، بیان کرنے کے لیے بھی بہت بڑا قلم چاہیے. ایک دو فقرہ پڑھ دوں، اصلاح نہیں کر پاؤں گا ابھی، تو عقیدہ سمجھ کر کے رکھ لیجیے گا. قول ہے مولا کا خطبہ افتخاریہ میں، نہج الاسرار میں اس کی سند موجود ہے، دیگر کتب میں اس کی سند موجود ہے. انا عبد والمعبود، انا باب السجود، میں عبد ہوں، میں معبود ہوں، میں باب السجود ہوں. گھبرائیے نہیں. اللہ اکبر، صلوات علی محمد وعلی اس کی شرح الگ ہے اور یہ خطبہ موجود ہے. اس کی شرح سے یہ بنیاد یہ مراد قطعی نہیں ہے کہ مولا کائنات خدائی کا دعویٰ یہ سب نہیں ہے. توجہ ہے، ایک الگ سی بات. خیر میں ابھی وہاں نہیں جا رہا ہوں، وہاں جانا بھی نہیں فی الحال، ایک الگ بیان ہے. تو جب علی بولیں گے تو خدا پہچانا جائے گا. توجہ، بولنے کے لیے علم تو ہونا ضروری ہے، چونکہ پہچان خدا کی ہونی ہے علی کے بیان سے. اس لیے کہنا علم اللہ، علم کے ساتھ ساتھ یہ لازم ہے کہاں بولا جائے کہاں نہ بولا جائے. اس کے لیے شرط ہے ارادے کی، کیونکہ جب انسان کلام کرتا ہے یا کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ ارادے سے کرتا ہے، اور علی کے ارادے سے خدا کا ارادہ ظاہر ہونا ہے. علی نے کہا انا ارادۃ اللہ. اللہ اکبر، آخری منزل سنیے، اللہ اکبر. بعض اوقات ایسے الفاظ بھی علی کی زبان سے ظاہر ہوئے جن میں اثر کا ہونا لازم تھا، جن میں اثر کا ہونا لازم تھا. ارے گستاخ آیا، جب گستاخی کی علی نے کہا جا، کیا کتے بھی علی سے بحث کرتے ہیں؟ بولتا ہوا آیا تھا، بھونکتا ہوا صلوات محمد وآل محمد. ارادے کے ساتھ الفاظ میں اثر ہونا چاہیے. جیسے ہی علی نے یہ لفظ استعمال کیا وہ اسی شکل میں تبدیل ہو گیا. اب اس منزل پر علی نے کہا انا مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں. بس شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ جس وقت خصائص حسینیہ مرتب کر رہے تھے، لکھ رہے تھے، اس وقت ان کے سامنے ایک حدیث ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو مشیت خدا کے اوپر پورا اختیار ہے. شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ فوراً انہوں نے بے نہیں اس کو کاپی نہیں کیا جہاں سے بھی وہ لے کر کے لکھ رہے تھے، وہ ٹھہر گئے. ذہن میں سوال ہے کہ مشیت خدا کو مکمل اختیار کوئی عام منزل نہیں. لیکن کتاب جو ہے حوالوں کے اعتبار سے زیادہ وزن رکھتی ہے قول کے بنسبت. جیسے آپ کسی سے کہیں ہم نے فلاں صاحب سے سنا ہے، تو سامنے والے کے، سننے والے کے جس سے آپ بیان کر رہے ہیں اس کے ذہن میں جو اطمینان اور جو بھروسہ پیدا ہوگا وہ کم وزن ہوگا نسبتاً اس کے کہ آپ اس سے کہیں کہ میں نے پڑھا ہے، میں نے دیکھا. علماء نے جو کتب میں لکھا ہے اسے مستند حوالوں کے ساتھ لکھا. وہ ٹھہر گئے، کہا کہ آگے اس کو لکھوں گا میں، ابھی کوئی بہت مستند حوالہ نہیں مل رہا ہے مجھے. یہ بات بڑی آسان بات نہیں. مشیت الہی پہ مکمل اختیار ہونا واقعی میں عام بات ہے. یہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے آسان یہ ہو گیا ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے. راہب کا واقعہ، پطرس کا واقعہ اور دیگر واقعات، اور کا واقعہ ابھی مجھے آنا ہے. ٹھہرے رہ جاتے ہیں سو. خادم رکا ہوا تھا، دخل الباب ہوا، خادم نے دروازہ کھولا، کہا کون؟ فرمایا میں تمہارے وقت کا امام ہوں، میں تمہارے وقت کا امام ہوں. شیخ جعفر شوستری ہیں، امام جانتے تھے ہمارے لیے. شیخ جعفر شوستری ہیں،
مجھے وہاں لے چلو جہاں پہ وہ کتاب لکھ رہے تھے۔ غلام نے ساتھ مولا کو لے کر خادم لے کر کے جب آیا، مولا نے حوالہ لکھا، میں اپنی زبان میں اس کا جاتے جاتے کہا کہ جب جاگیں گے تو کہہ دینا کہ اس حدیث میں شک نہ کریں۔ میرے جد ابا عبداللہ حسین خدا کی مشیت کا مکمل اختیار اللہ شیخ آیت اللہ حسین بجردی جنہیں سید المراجع کہا جاتا ہے، وہ ایک بار ایک مجلس خطاب کر رہے تھے، خطاب کرتے کرتے غالباً رونے لگے۔ پوچھا گیا آقا آپ کیوں رو رہے تھے؟ فرمایا کل رات میں نے خواب دیکھا تھا اور خواب میں قیامت دیکھا۔ قیامت میں دیکھا، فرمایا کیا دیکھا؟ قیامت میں دیکھا کہ جنت کے کئی دروازے ہیں، جنت کے 8 باب ہیں، بچوں کے علم کے 8 باب ہیں، الگ الگ نام لکھا ہوا ہے۔ ایک باب علم ہے یا باب الفقہا بھی اسے کہتے ہیں، جو مخصوص ہے جس سے علماء کو گزرنا۔ باب الریان ہے جس سے روزہ داروں کو گزرنا، اس سے حساب کتاب ہوگا کہ تم نے واقعی روزہ رکھا یا کہ صرف بھوک پیاس تھی۔ اس میں ایک دروازہ ہوگا جسے کہتے ہیں باب الحسین، وہ حسین کا دروازہ۔ شیخ حسین برجردی، آیت اللہ حسین برجردی، معذرت چاہتا ہوں، آیت اللہ حسین برجردی جب پہنچے خواب میں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے دیکھا، توجہ کے ساتھ سنیے گا اس میں، آپ محسوس کریں کہ آپ کون ہیں۔ دیکھا کہ باب العلم پر جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے جو دروازہ، اس پہ ایک کثیر تعداد لگی ہوئی ہے، بھیڑ ہے اور لوگوں سے سوال ہو رہا ہے، حساب کتاب لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابھی شیخ المفید کی بھی باری نہیں آئی۔ اللہ اکبر، یہ گھبرائے، انہوں نے فرمایا میں گھبرایا، میں نے دیکھا کہ تھوڑی دور میں ایک اور دروازہ ہے، اس پہ باب الحسین لکھا ہے، وہاں فاطمہ کا لال کھڑا ہے۔ میں اس دروازے کے قریب گیا، سنیں گے آپ، میں اس دروازے کے قریب گیا، جیسے ہی قریب پہنچا امام نے مجھے دیکھا، کہا حسین برجردی تم آ گئے؟ جی مولا میں آ گیا۔ مولا اجازت ہے کہ داخل ہو جاؤں؟ اجازت ہے کہ داخل ہو جاؤں؟ نہیں برجردی، یہ دروازہ میرے خاص عزاداروں کے لیے ہے، اس دروازے میں بھیڑ نہیں ہوگی، بس لوگ آئیں گے جائیں گے، آئیں گے جائیں گے۔ برجردی یہ دروازہ ان کے لیے ہے، میں اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں، ان کے لیے ہے جنہوں نے میری عزا کی خدمت کی، یہ دروازہ ان کے لیے ہے جنہوں نے میری عزا کا فرش بچھایا، یہ دروازہ ان کے لیے ہے جنہوں نے میرے عزا خانے سجائے، یہ دروازہ ان کے لیے ہے جنہوں نے میری نیاز کی خاطر برتن کو دھویا ہے۔ برجردی وہ دروازہ باب الفقہا وہ تمہارے لیے ہے، تمہیں ادھر سے گزرنا ہے۔ اللہ اکبر، حسین کو پہچانیے، پہچان کے روئیے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے پہچانا ہے تبھی تو ہم روتے ہیں۔ کون ہے جو آپ کو لے کر کے آیا؟ آپ کیوں اپنے شہر کا آرام چھوڑ کر کے گاؤں میں آئے؟ آپ کیوں دنیا کی خوشیوں کو چھوڑ کر کے اس غم کو منانے کے لیے آئے؟ کون سی چیز ہے جو لے کر کے آپ کو آئی؟ آپ سب مل کر کے میرا جواب دیں گے کہ جب ہلال محرم نمودار ہوا تو میرے وجود میں ایک آواز گونجی، بابا میرے لال پہ روئے گا کون؟ گھبراؤ مت بیٹی، خدا قوم پیدا کرے گا، بابا میرے لال پہ روئے گا کون؟ خدا قوم پیدا کرے گا۔ بس خدا پہچاننا ہے، پہچان کے ماننا۔ اللہ اکبر، اور نے پہچانا، جب پہچان لیا، چونکہ یہ پاک دینت تھا، اس کی فطرت میں واجب ہو گیا کہ یہ حسین کو مانے، اور اس نے مانا، اور ایسی منزل پہ ایسا مانا کہ کسی نے اس طرح سے نہیں مانا، کسی کو بھی۔ عاشور کی شب ہے، ہر عالم استراحت میں، مغربین کے بعد اور آتا ہے، اور آنے کے بعد ہمارے ساتھ کو بلاتا ہے، قریبا ہمارے ساتھ آیا۔ توجہ کے ساتھ سنیے، بس کچھ فکر ہے۔ دیکھیے، آنسوؤں کا بیان محتاج نہیں، بیان آنسوؤں کا محتاج نہیں۔ جس کے دل میں حسین کی قبر ہے
اس کی آنکھ سے آنسو نکلے گا، یہ لازم ہے، یہ فطرت کی شرط ہے. جو زندہ ہے وہ حسین پہ روئے گا، جو مردہ ہے وہ حسین پہ نہیں روئے. یہ الگ بات ہے، عزیزدار بعض اوقات تھک جاتے ہیں، یہ الگ بات، یہ دین فطرت کا حصہ ہے. سنیے خدا برایا اور آنے کے بعد ہمارے ساتھ کو بلایا. اور وہ ہے کہ جو نہ کسی صحابی کا بیٹا ہے، نہ اور امام حسین علیہ السلام سے یا اہل بیت سے بہت زیادہ قریب رہا ہے. اور نے بلایا ہمارے ساتھ کو، کہا کہ اے ہمارے ساتھ، تو صحابی کا بیٹا ہے، تو صحابی رسول کا بیٹا ہے، تو مدینے میں حسین کے ساتھ بھی رہا، 10-12 سال تو نے حسین کے ساتھ گزارا ہے، ساتھ مطلب موجودگی میں تو نے حسین کو دیکھا ہے، اہل بیت قریب سے دیکھا ہے، صحابی کا بیٹا. یاد رکھیے گا ہور کا عہدہ یزید کی فوج میں، جب تک ہور تھے تو ہور کا عہدہ یزید کی فوج میں شمر سے بڑا تھا، عمر سعد سے چھوٹا تھا. اور جو ہے شمر سے بڑا عہدہ تھا، عمر سعد سے چھوٹا. فرمایا اے عمر سعد، تو صحابی کا بیٹا ہے، تو معاویہ کے بیٹے یزید کے بہکاوے میں آ گیا. ایسا نہیں کرتے کہ چلے چھوڑے یہ سب، چل حسین کی طرف چلو. لیکن محسوس کیجئے پہچان. اور نے کہا کہ چل حسین کی طرف چل، کیا ملے گا یہ سب کرنے، چل حسین کی طرف چل. دیکھ ہم نے بہت کچھ کر دیا، بہت کچھ کر گئے، چل حسین کی طرف چل. ہمارے ساتھ کہتا ہے کہ ہر تجھے جانا ہے تو جا، میں نہیں جاؤں گا. تاریخ بیان کرتی ہے کہ ہر نے سمجھایا، بہت سمجھایا. شمر سے کہا کہ شمر، تو حسین کے بابا علی کے ساتھ رہا ہے، مہربان میں باقی ہوا ہے نا، تو حسین کے بابا علی کے ساتھ رہا، تو نے تو مولا کہ علی کے ساتھ جنگیں کی ہیں، تجھے کیا ہو گیا، چھوڑ یہ سب، چل حسین کی طرف چل. شمر نے جواب دیا کہ ہر، میں حسین کو علی کے بوکس میں قتل کروں گا، میں نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. تاریخ بیان کرتی ہے بہت سے افراد بیٹھے تھے اس میٹنگ میں. کچھ لوگ تھے کہ جن پر ہر کی بات کا اثر تھوڑا تھوڑا ہو رہا تھا، عمر سعد پہ تھوڑا اثر ہو رہا تھا، لیکن جو دنیا کی دولت کی چاہت تھی وہ کھینچ رہی تھی. اور نے کہا ہمارے ساتھ چل. ایک دو ہی صورت ہے، تھوڑا اطمینان سے 5-10 منٹ. دو ہی صورت ہے، یا حسین ہمیں سزا دے اس کے ہم مستحق، یا حسین ہمیں معاف کرے. دو میں سے ایک چیز کو، یا وہ سزا دیں گے یا ہمیں معاف کر دیں گے. لیکن جتنا میں جانتا ہوں نا اس گھرانے کو، یہ ہمیں معاف کر دیں گے. چل چلتے ہیں، سنیے دادا، چل چلتے ہیں، چھوڑ دے سب، چل چلتے ہیں. تاریخ بیان کرتی کہ تھوڑا سا ہو رہا تھا ہمارے ساتھ پر، لیکن دولت دنیا اس کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی. ہمارے ساتھ نے کہا کہ جا، میں نہیں جاؤں گا. کہا کہ دیکھ میں جانتا ہوں کہ حسین معاف کر دیں. ہمارے ساتھ کہتا ہے کہ جس طرح سے حسین تجھے معاف کر دے، کل محشر میں حسین کا نانا مجھے معاف کر دے گا. لیکن شیطان کس طرح سے بہکاتا ہے، کیسی منزل پر. یہ عظیم منزل تھی. جس طرح سے آج حسین تجھے معاف کر دیں گے، کل میدان محشر میں حسین کا نانا مجھے معاف کر دے گا. ایک مرتبہ پھر پلٹ کے کہتے ہیں کہ دیکھ ہمارے ساتھ، اگر تو نے حسین کو قتل کر دیا نا تو حسین کا نانا تجھے معاف نہیں کرے گا. یہ غلطی مت کر، چل میرے ساتھ. اتنا کہنا تھا. شمر کہتا ہے کہ ہو دیکھ، اگر تو جا رہا ہے تو جا، لیکن یاد رکھنا ہم رعایت نہیں برتیں گے، ہم تجھے قتل ضرور کریں گے. ہر نے شمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ڈالنے کے بعد ایسا فقرہ کہا جو صفحہ تاریخ میں سنہرے لفظوں سے لکھنے جانے کے قابل ہے. ایک مرتبہ ہر کہتے ہیں کہ شمر تو مجھے قتل تو کر سکتا ہے لیکن مجھے عزت نہیں دے سکتا. بس تدار مجلس ہو گئی. شمر تو مجھے قتل کر سکتا ہے لیکن مجھے عزت نہیں دے سکتا. کہنے کے بعد ہر نے تمام چیزوں کو چھوڑا ٹھکرایا، اپنے خیمے میں آئے. تاریخ بیان کرتی ہے کہ اپنے گھٹنوں میں اپنا سر ڈال کے ہر رونے لگے، سارا قطار رونے لگے. ہر کے غلام نے یہ منظر دیکھا، قریب آیا، گھبرا گیا. اس اضطراب کے عالم میں کبھی ہر کو نہیں دیکھا تھا. گھبرا کر کے ہر کے بھائی کے پاس جاتا ہے، بلا کے لاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ قریب ہر کی جان کہیں قفس عنصری سے پرواز نہ کرنا ہے. ہر کا بھائی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہر کو پانی دو. غلام نے کاسے آب دیا. جیسے ہی ہر نے پانی کو دیکھا، کاسے کو زمین پہ پٹک دیا، زمین پہ پٹک دیا. ایک مرتبہ
عباس سے ڈر نہیں لگ رہا؟ اور یہ کیا بات ہے؟ کیسا یہ اضطراب ہے؟ کیسی یہ تبدیلی ہے مزاج میں؟ کہنا تھا ایک مرتبہ حر نے اپنے بھائی کا ہاتھ تھاما، کہا ذرا میرے ساتھ آؤ. حر 4000 لشکر کے مالک تھے اور حر کو اس بات کے اوپر رکھا گیا تھا کہ خیام حسینی میں پانی نہیں جانے پائے. 2000 کا لشکر فرات میں تھا، 2000 کا لشکر خیام حسینی اور فرات کے درمیان میں تھا، جس کے مالک جس کے سپہ سالار حر تھے. اسی وجہ سے حر کا خیمہ خیام حسینی سے قریب تھا. حر نے کچھ کہا نہیں، کچھ نہیں بیان کیا، بس ذرا سنیے. اپنے بھائی کا ہاتھ تھاما، شب عاشور کے سناٹے میں لے کر کے قریب آئے، خیمے سے باہر آئے، تھوڑی دور پر لے کر کے گئے. کہا بھیا کچھ سنائی دے رہا ہے؟ تو اب جب حر کے بھائی نے آواز سنی تو ایک صدا آ رہی تھی، اللہ حسین تمہیں معاف کر دیں گے؟ کہا بھیا معاف کرے یا نہ کرے میرا حق ہے، میں جا رہا ہوں، معاف کر دے یہ الگ بات ہے، سزا دے تو اس کا میں مستحق ہوں، لیکن میں جتنا جانتا ہوں نا یہ اس کا بیٹا ہے جس نے اپنے قاتل کو شربت پلایا. میں جتنا جانتا ہوں